أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آغاز کرتے ہیں۔ آج ہے قسط نمبر 2۔ پچھلی قسط میں ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت اور پھر نے اسماعیل علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نیچے سے زمزم کے چشمے کے پھوٹ پڑنے کا ذکر کیا تھا۔ یہ چشمہ دراصل مکہ کی بے آب و گیا وادی میں زندگی کی نوید تھا۔ پہلے قبیلہ جرہم جو پانی کی تلاش میں عرب کے صحراؤں میں پھر رہا تھا، زمزم کے چشمہ قیام پذیر ہوا، اور پھر کچھ عرصہ بعد ایک اور قبیلہ بنی قطورہ بھی حضرت ہاجرہ کی اجازت سے وہیں آباد ہو گیا، اور یوں مکہ جس کا قدیم اور رسول نام بکہ تھا، سورۃ آل عمران میں اس کا ذکر ہے، ایک باقاعدہ آبادی کا روپ اختیار کر گیا۔ اگلے 20-15 سال میں چند اہم واقعات ظہور پذیر ہوئے۔ ان میں سے ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ خواب ہے جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم ہوا تھا۔ یقیناً یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک عظیم آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم پا کر مکہ تشریف لائے اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اپنے خواب کا ذکر کیا۔ سعادت مند اور فرما بردار بیٹے نے، جو اس وقت لڑکپن کی عمر میں تھے، یہ کہہ کر اپنی رضامندی ظاہر کر دی کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر مجھے قبول ہے۔ سبحان اللہ! سرشاری دیکھیے کہ اللہ کے حکم پہ جان بھی قربان کر دی۔ آپ حکم میں ربی کو پورا کریں، اور پھر عین اس وقت جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلانے والے تھے، اللہ نے ان کو آزمائش میں کامیاب پا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک مینڈھے سمیت زمین پر بھیجا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس مینڈھے کی قربانی کی گئی۔ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ فعل اتنا پسند آیا کہ پھر تا قیامت اس کی قربانی کی یاد میں حج پر قربانی فرض کر دی، اور تب ہی سے ہر سال یہ سنت ابراہیم جاری ہے، اور عید الاضحیٰ کے دن لاکھوں مسلمان اللہ کی راہ میں جانور قربان کر کے اس عظیم قربانی کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ دیکھیں اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اگر فرما برداری کریں گے تو ہمیں عزت دے گا۔ بے شک عزت اور ذلت اللہ پاک ہی کے ہاتھ میں۔ ہم محبتوں کے لیے، عزتوں کے لیے دوسروں کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ فلاں ہمیں عزت دے گا، نہیں فلاں کام ایسے کریں گے تو ہماری بڑی ویلیو بڑھ جائے گی۔ نہیں، اللہ کے لیے اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تب ہماری ویلیو بڑھتی ہے۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا بیٹا تک قربان کر دیا، تیار ہو گئے تھے نا، وہ حضرت السلام بھی تیار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آج تک ہمیں یاد رکھوایا ہوا ہے ان کی قربانی کو۔ اسی طرح اگر ہم کوئی چیز قربان کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم مانتے ہیں، تو وہ دنیا کی نظروں میں ہماری عزت بڑھا دیتا ہے۔ انسان عزت کا بھوکا ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہی پنہا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکہ میں ہی فوت ہوئے، اور ایک روایت کے مطابق وہ ان کی والدہ حضرت ہاجرہ بیت اللہ کے ساتھ ہجر میں ہی مدفون ہیں، واللہ اعلم۔ دوسرا اہم واقعہ خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر تھی۔ خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور یہ زمین پر اللہ کا پہلا گھر تھا، مگر پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی عمارت بھی سطح زمین میں معدوم ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اس کا کوئی نشان تک ظاہر نہ تھا، لیکن پھر اللہ کے حکم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی بنیادوں کی طرف نشاندہی کی، اور آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی پرانی بنیادوں پر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ اللہ کا یہ گھر ایسا سادہ تعمیر ہوا کہ اس کی نہ چھت تھی، نہ کوئی دروازہ، اور نہ ہی کوئی چوکھٹ یا دروازہ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا۔ کعبہ تو کعبہ اسی ساتھ کے موقب نما ہونے کی بنا پر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب کعبہ موقب سے نکلا ہے۔ عربی میں 6 یکساں پہلوؤں والی چیز موقب کہلاتی، چونکہ حضرت ابراہیم اسلام کی تعمیر موقب حالت میں تھی، جسے کعبہ کہا جاتا ہے۔ جو آج کل خانہ کعبہ 4 کونوں والا ہے، جسے قریش نے مکہ اس وقت تعمیر کیا تھا جب ایک سیلاب خانہ کعبہ کی مرمت ہوگی، اس کا ذکر آگے آئے گا، ٹھیک ہے۔ اصل خانہ کعبہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ تیسرا اہم واقعہ قبائل جرہم اور بنی قطورہ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ پر دین حنیف یعنی دین ابراہیمی قبول کر لینا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تولیت یعنی سارا مذہبی نظام قبیلہ جرہم کے حوالے کر دیا۔ بعد ازاں اسی قبیلے کے سردار کی بیٹی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ جب کچھ پشتوں بعد نسل اسماعیل علیہ السلام پھلی پھولی تو پھر خانہ کعبہ کا سارا انتظام خود آل اسماعیل نے سنبھال لیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو ایک اور قبیلہ ایاد مکہ پر حملہ آور ہوا اور شہر پر زبردستی قبضہ کر لیا، اور اس دوران بنی اسماعیل کے بہت سے قبائل کو مکہ سے نکلنا بھی پڑا۔ تاہم بعد میں یمن سے آنے والے ایک اور قبیلے بنو خزاعہ نے مکہ کو بنی ایاد سے آزاد کروا لیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے خصا بن کلاب یہ ایک بزرگ ہیں،
نامور بزرگ گزرے ہیں جن کی شادی بنو خزاعہ کے رئیس کی بیٹی سے ہوئی تھی، جنہوں نے خانہ کعبہ کی تولیت واپس لینے کے لیے جدوجہد شروع کر دی اور بالآخر بنو خزاعہ کی بہت مخالفت کے باوجود اس مقصد میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی تولیت کا انتظام پھر سے ملنے پر قدیم عمارت گرا دی اور خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کروایا اور پہلی بار کھجور کے پتوں سے چھت بھی ڈالی گئی۔ در حقیقت قصہ بن کلاب ہی وہ بزرگ تھے جنہوں نے مکہ کو ایک خانہ بدوشانہ شہر سے بدل کر ایک منظم ریاست کی شکل دی۔ انہیں بجا طور پر مکہ کے متعلق العنان بادشاہ کہا جا سکتا ہے، جن کا ہر لفظ قانون کی حیثیت رکھتا تھا۔ تاہم انہوں نے دیگر قبائل کے سرکردہ افراد کو بھی اپنی مشاورت میں شامل رکھا، جبکہ مکہ کا انتظام و انتصرام چلانے کے لیے مختلف انتظامی امور کو 6 شعبوں میں تقسیم کیا اور اپنی اولاد میں عہدوں کی تقسیم کی۔ یہ نظام بڑی کامیابی سے اگلے 150 سال سے زائد عرصے تک چلا اور پھر بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو اسے اسلامی اصولوں اور بنیادوں پر تبدیل کر دیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق انہی کا لقب قریش تھا، جس کی وجہ سے ان کی آل اولاد کو قریش کہا جانے لگا، جبکہ ایک دوسری روایت کے مطابق قصہ بن کلاب سے 6 پشت پہلے بنی اسماعیل میں فہرت بن مالک ایک بزرگ تھے جن کا لقب قریش تھا۔ خانہ کعبہ کی تولیت ایک ایسا شرف تھا جس کی وجہ سے قصہ بن کلاب اور ان کی اولاد کو نہ صرف مکہ بلکہ پورے جزیرہ نما عرب میں خصوصی عزت اور سعادت حاصل ہو گئی تھی، اور پھر اس قریش نے خود کو اس کے قابل ثابت بھی کیا۔ دیکھیں پھر سے دوسرا واقعہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ اس کو اس دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، قصہ بن کلاب نے نہ صرف خانہ کعبہ کا جملہ انتظام و انتصرام کا بندوبست کیا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر مکہ کو باقاعدہ ایک ریاست کا روپ دے کر 6 مختلف شعبے قائم کیے۔ انہیں قابل لوگوں میں تقسیم کیا، جیسے ان کی وفات کے بعد ان کے پوتوں نے باہمی افہام و تفہیم سے 6 شعبوں سے بڑھا کر 10 شعبوں میں تقسیم کر کے آپس میں بانٹ لیا، اور یہی نظام بعد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بڑی کامیابی سے چلا گیا۔ اس تقسیم کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جدہ امجد حضرت ہاشم کو قصایہ حاجیوں کو پانی پلانے کا کام ملا، امارت البیت حرم میں نظم و ضبط قائم رکھنا اور احترام و حرم کا خیال رکھنا، اور افاظہ حج کی قیادت کرنا کی خدمات سونپی گئیں، جو ان کے بعد بنو ہاشم کے خاندان میں نسل در نسل چلتی رہیں۔ حضرت ہاشم بن عبد مناف قصہ بن کلاب کے پوتے تھے، نہایت ہی جلیل القدر بزرگ تھے۔ انہوں نے شاہ حبشہ اور کیسر روم سے بھی اپنے سفارتی اور تجارتی تعلقات قائم کر لیے تھے، جبکہ مختلف قبائل عرب سے بھی معاہدات کر لیے۔ ان کی اس پالیسی کی وجہ سے قریش کے باقی قبائل میں بنو ہاشم کو ایک خصوصی عزت و احترام کا مقام حاصل ہو گیا۔ ان کے علاوہ میدان جنگ میں فوج کی قیادت اور علم برداری کا شعبہ خاندان بنو امیہ کے حصے میں آیا۔ لشکر قریش کا سپہ سالار بنو امیہ سے ہی ہوتا تھا، چنانچہ حرب جو حضرت ہاشم کے بھتیجے امیہ کے بیٹے تھے، ان کو اور ان کے بیٹے حضرت ابو سفیان کو اسی وجہ سے قریش کے لشکر کی قیادت سونپی جاتی تھی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان بنو تمیم بن مرہ کو اشناق یعنی دیوانی و فوجداری، عدالت، دید و جرمانی کی وصولی اور تعینی ذمہ داری سونپی گئی۔ اس کے علاوہ شعبہ سفارت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قبیلے بنو عدی کے حصے میں آیا۔ ان کا کام دوسرے قبائل کے ساتھ مذاکرات، معاہدات اور سفارت کاری تھا۔ بنو مخزوم جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا قبیلہ تھا، ان کے حصے میں قبا و انا کا شعبہ آیا۔ ان کا کام قومی ضروریات کے لیے مال و اسباب اکٹھا کرنا اور فوجی ساز و سامان اور گھوڑوں کی فراہمی تھا۔ قریش کے گھڑ سوار دستے کا کمانڈر بھی اسی قبیلے سے ہوتا تھا۔ اپنا وقت آنے پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مدتوں شاہ سواری دستوں کے کمان نہایت ہوش اسلوبی سے سنبھالی۔ اس طرح باقی 5 شعبوں کی ذمہ داری مختلف قبائل قریش کے حوالے کر دی گئی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے آج کے لیسن سے، یا کس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں ہر کام کرنا چاہیے، اس کا جو حکم ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کو پہلے نمبر پہ رکھ لیں گے نا تو پھر دیکھیں دنیا میں بھی ہمیں پہلے نمبر پہ ہی رکھا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔